پھر ہم بھی سو گئے، لیکن وہ رات ہم پر بہت باری گزری۔ جب آنکھ بند کرتے تو ایک خون خوار بلی کی شکل دکھائی دیتی۔ خیر جیسے تیسے ہم نے وہ رات گزاری۔ صبح اٹھ کر میں نے اسے تیار کیا، دودھ دیا اور اس کے کپڑے سی کر اسے پہنائے اور اپنے کام میں لگ گئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھوک لگنے لگتی تھی۔ ہماری گائے کا سارا دودھ وہ پی جاتی۔ ہم نے اسے بڑے پیار سے پالا۔ اب وہ 1 سال کی ہو گئی تھی اور اب میں اسے کھانا بھی کھلانے لگی تھی۔ وہ گوشت بہت شوق سے کھاتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ 1 سال کی بچی اتنا گوشت کیسے کھا سکتی ہے، اور جب بھی میں گوشت بناتی تو وہ کچا گوشت کھا جاتی، یہاں تک کہ اس کا خون بھی چاٹ جاتی۔ یہ میں نے چپکے چپکے کئی بار دیکھا تھا۔ وہ جو جو بڑی ہوتی جا رہی تھی، بہت خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بات اور بھی تھی، جب سے وہ ہمارے گھر میں آئی تھی تب سے جو بلی مجھے اور ہادی کو خواب میں نظر آتی تھی، بالکل اسی طرح کی بلی ہمارے گھر میں آنے لگی تھی۔ مجھے یہ بہت عجیب لگا۔ ہم نے اپنی بیٹی کا نام سمرینہ رکھا تھا۔ سمرینہ اس بلی کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ اکثر سمرینہ اس کے ساتھ رات کو بھی کھیلتی ہوئی ملی تو میں نے ہادی سے کہا کہ اس بلی کو بہت دور چھوڑ کر آ جاؤ، پر اس نے میری بات ہنسی میں اڑا دی۔ اب سمرینہ 3 سال کی ہو گئی تھی اور دوسرے گاؤں سے ہادی کے ماں کے مرنے کی خبر آئی تو سب رشتے دار وہاں آ گئے۔ پھر ہادی نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنے ہی گاؤں میں رہیں گے اور پھر ہم اپنے گاؤں واپس چلیں گے۔ ہادی نے اپنا کام بھی یہاں شروع کر دیا۔ ہم نے سمرینہ کا سب کو یہی بتایا تھا کہ سمرینہ ہماری ہی بیٹی ہے۔ کسی کو سمرینہ کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ اب اس گھر میں میں، ہادی اور ہماری بیٹی سمرینہ رہتے تھے۔ ہادی کی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور ہادی ایک ہی بھائی تھا 4 بہنوں کا۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے ابھی 1 ہی ہفتہ ہوا تھا کہ وہ بلی جو دوسرے گاؤں میں تھی وہ اب یہاں بھی آنے لگی۔ میں نے ہادی سے کہا کہ مجھے اس بلی سے بہت ڈر لگتا ہے، پگلی یہ تو ایک جانور ہے، ہماری سمرینہ کی محبت میں آ گئی ہوگی، اس سے کیا ڈرنا۔ اب سمرینہ بولنے لگی تھی، مجھے اماں اور ہادی کو بابا پکارنے لگی تھی۔ جب سے ہم یہاں آئے تو ایک ایک کر کے گھر کی ساری مرغیاں غائب ہونے لگی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ مرغی کے پاس پر ڈربے میں ملتے تھے، باقی سب کچھ غائب ہوتا تھا۔ ایک ایک کر کے پورا ڈربہ خالی ہو گیا۔ ہاتھی نے کہا کہ کوئی جانور ڈربے میں جا کر مرغیاں کھا جاتا ہوگا، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی تھی۔ پھر یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ سمرینہ اب کافی خوش رہنے لگی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہماری ایک بکری مری ہوئی ملی، جیسے کسی نے اسے نوچ نوچ کر کھایا ہو۔ اس دن تو ہاتھی بھی ڈر گیا۔ جب وہ بکریوں کو کھانا ڈالنے ان کے پاس گیا تو اس نے زور زور سے چلا کر مجھے پکارا۔ میں بھاگی بھاگی آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بکری آدھی کھائی ہوئی پڑی تھی۔ کسی جانور نے بکری کا دل نکال کر کھایا تھا، پھر خوب گوشت نوچ کے کھایا ہو۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ آئے دن ایک بکری آدھی کھائی ہوئی ملتی تھی۔ مرغیوں کی طرح بکریوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک ایک کر کے پوری بھینسیں بکریاں کوئی جانور نہیں رہ گیا تھا۔ اب تو ہاتھی نے کہا اللہ جانے کون سا جانور گاؤں میں آ گیا ہے جو ہمارے گھر کے جانور کھا گیا ہے۔ اب تو صرف 4 بھینسیں بچی تھی۔ ہاتھی نے کہا کہ ہمارے گھر جانور نہیں بچ پا رہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ بھینسیں بیچ دیتے ہیں، اور اسی رات ایک بھینس کو اسی طرح کھایا گیا۔ اب تو ہاتھی نے فوری 3 بھینسیں بیچ دی۔ ادھر سمرینہ اب 11 سال کی ہو گئی تھی، لیکن وہ اب بھی اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ ایسا لگتا جیسے وہ کوئی 18 سال کی خوبصورت دشیزہ ہو۔ اب تو اس کے لیے رشتے بھی آنے لگے تھے۔ ہمیں اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں پڑھتی تھی جو صرف مڈل تک تھا۔ وہ زیادہ تر اکیلی رہتی تھی، اس لیے اب وہ اسکول بہت شوق سے جانے لگی تھی۔ وہ اپنی کلاس میں سب سے بڑی لگتی تھی۔ ہاتھی کو فکر ہونے لگی کہ وہ اپنی کلاس میں سب سے بڑی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب اسکول چھوڑ دو۔ یہ بات سن کر اس نے رو رو کے اپنا برا حال کر دیا، نہیں میں تو اسکول جاؤں گی۔ پھر میں نے اور ہاتھی نے سوچا کہ اسکول میں ایسا کیا ہے جو یہ اسکول جانا چاہتی ہے، پڑھائی میں تو بہت کمزور ہے، پھر ایسا کیا ہے اسکول میں؟ ہم اس کے آگے مجبور ہو گئے اور اس کو اسکول جانے دیا۔ ایک دن وہ اسکول سے بہت دیر سے گھر آئی۔ ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے
اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، اتنی دیر سے کیوں آئی؟ تو اس نے کہا کہ دوست کے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا بغیر بتائے کسی کے گھر نہیں جاتے۔ پھر اس نے کہا اچھا اماں اب نہیں جاؤں گی۔ ایک گھنٹہ گزرا تھا کہ پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ شرفو کی بیٹی نیلوفر گھر سے غائب ہے، جو سمرینا کے ہی اسکول میں پہلی جماعت میں پڑھتی تھی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو گئی تھی۔ صبح جب سمرینا اسکول گئی تو ہمارا دل بہت ڈر رہا تھا کہ بیچارے شرفو کی بیٹی بھی تو اسی اسکول میں پڑھتی تھی، اللہ جانے وہ کہاں چلی گئی۔ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، وہ مل کر ہی نہیں تھی۔ اس دن سمرینا وقت سے بہت پہلے اسکول سے گھر آ گئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا بھائی، آج جلدی چھٹی ہو گئی کیا؟ پر وہ چپ رہی۔ میرے زیادہ اسرار پر اس نے بتایا کہ اماں میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں سودا لینے بازار گئی۔ جب واپس آئی تو پتا چلا کہ شرفو کی بیٹی کی لاش مل گئی ہے۔ شرفو اور اس کی بیوی کا برا حال تھا۔ میں بھی وہ لاش دیکھنے گئی۔ اس کی لاش کو دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ نیلو کی لاش کو بالکل اسی طرح نوچا گیا تھا جیسے ہمارے گھر کے سارے جانور مرے تھے۔ میں بہت دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ سمرینا بہت چپ چاپ رہتی ہے، بس وہ اداس بیٹھی رہتی اور اپنی بلی کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ ایک دن میں گھر سے باہر گئی، جب گھر آئی تو وہ پورے گھر میں دکھائی نہ دی۔ پھر چھوٹے کمرے میں سے باتوں کی آواز سنائی دی، جیسے دو عورتیں باتیں کر رہی ہوں۔ میں کان لگا کر سننے لگی۔ ایک دم سمرینا نے دروازہ کھولا تو وہ ڈر گئی اور کہنے لگی اماں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا اور کون ہے اندر؟ تو وہ ایک دم بولی کوئی نہیں، کوئی بھی تو نہیں ہے۔ پگلی جب کوئی نہیں تو اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو بس ایسے پوچھ رہی تھی۔ اسی دن رات کو ہم سونے کے لیے لیٹے تو میری لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ جب رات کو میری آنکھ کھلی تو سمرینا میرے ارد گرد چکر لگا رہی تھی۔ میں ڈر گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سمرینا کو آواز دی تو وہ ایک دم کمرے سے بھاگی۔ میں اس کے پیچھے بھاگی۔ جب دوپٹہ لینے واپس کمرے میں گئی تو سمرینا اپنی جگہ پر لیٹی سو رہی تھی۔ میں نے ہادی کو اٹھایا اور یہ سب بتایا تو ہادی نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور بولا تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے، سو جاؤ رات بہت ہو گئی ہے۔ جیسے تیسے میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری نظر سب سے پہلے سمرینا پر پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور اس کے برابر میں وہی بلی مجھے گور رہی تھی۔ اتنے میں اذانیں شروع ہو گئی اور وہ بلی چلاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور نماز پڑھی اور جب دعا مانگ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سمرینا مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا سمرینا، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو بیٹی؟ اس نے مجھے بے رخی سے جواب دیا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا دو نا مجھے۔ میں اٹھی اور اسے کھانا دیا۔ میں اسے ہی دیکھ رہی تھی اور وہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ پھر میں اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئی اور وہ اپنے اسکول کی تیاری کرنے لگی۔ اب جب بھی سمرینا میرے سامنے آتی میرے دل میں ڈر کی لہر دوڑنے لگتی۔ اس کے اسکول جانے کے بعد میں اس کے ابا کی دکان پر گئی جہاں ہادی مٹکے بیچا کرتا تھا۔ ہادی نے مجھے ہانپتے کانپتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا اور بولا تو یہاں کیا کر رہی ہے اور سمرینا کہاں ہے؟ میں نے کہا چل گھر چل، تجھ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہادی اور میں گھر پہنچے تو میں نے کہا جس راز کو ہم نے 15 سال چھپایا اب اس راز سے مجھے خود ڈر لگنے لگا ہے۔ ہادی نے کہا چل پگلی کیسی باتیں کر رہی ہے تو؟ میں نے اسے آج رات کا قصہ سنایا تو ہادی نے کہا کہ یہ تیرا وہم ہوگا، تیری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، تجھے اب اس کی شادی کی فکر لگی رہتی ہے، اسی وجہ سے تو الٹے سیدھے خواب دیکھتی ہے اور ڈری رہتی ہے۔ چل میں آج ہی فضلو چاچا سے اپنی بیٹی سمرینا اور ان کے بیٹے شرجیل کے بیاہ کی بات کروں گا۔ لیکن میں نے کہا جو تمہاری بہن نے کہا ہے اپنے کام چور بیٹے شوکت کے لیے، اس کا کیا ہوگا؟ تمہاری بہن تو میرے بال نوچ لے گی۔ ہادی نے کہا کہ نیک وقت یہ تو مجھ پر چھوڑ دے، میں اسے دیکھ لوں گا۔ ہادی خوشی خوشی چلا گیا۔ اتنے میں میری نظر دیوار پر پڑی تو وہ بلی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بھگا دیا اور سمرینا کی شادی کے سپنے دیکھنے لگی۔ دروازہ دڑا دڑ بجنے لگا۔ میں نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو سمرینا کے اسکول سے استانی نے ایک بچہ بھیجا تھا۔ میں بھاگی بھاگی اسکول گئی۔
تو استانی صاحبہ نے مجھے کہا کہ آپ کی بہن سمرینہ کو آئے دن لے جاتی ہے، اس طرح اس کی پڑھائی میں خرچ ہوتا ہے۔ میری بہن؟ میری تو کوئی بہن نہیں۔ میں استانی کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ کہاں جاتی ہے سمرینہ؟ استانی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ سمرینہ کہتی ہے کہ میری خالہ مجھے لینے آئی ہے، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ بول کر وہ چلی جاتی ہے۔ میں ڈر گئی کہ میری بیٹی ہاتھ سے نکل گئی۔ وہ کہاں جاتی کچھ پتا نہ تھا۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا تو وہ کہیں نہ ملی، تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں رو دھو کر گھر گئی۔ ابھی میں گھر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ سمرینہ واپس آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہاں گئی تھی بیٹی؟ تمہاری استانی نے آج مجھے اسکول بلوایا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ تم آئے دن اسکول سے جلدی چلی جاتی ہو، کہاں جاتی ہو تم؟ سمرینہ نے گھبرا کر جواب دیا، اماں میں دوست کے گھر گئی تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے تو بتا کر جانا چاہیے تھا نا، میں بہت ڈر چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سمرینہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے رات ہادی سے اس بات کا ذکر کیا تو ہادی بھی بہت پریشان ہو گیا اور بولا کہ ہماری بیٹی ہاتھ سے نکل رہی ہے، اس کی جلد سے جلد شادی کرنی پڑے گی۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ فضلو چاچا نے شرجیل اور سمرینہ کی شادی کے لیے ہاں کر دی ہے، اس کی شادی جلدی کر دیں گے۔ تو معزز ناظرین، اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائز کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔